بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی، اس کے بارے میں بہت افسوس ہوا مجھے، تو شارٹلی آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ریسنٹلی کچھ اراؤنڈ 1 ویکس، یہ دسمبر کی بات ہے، میں مکہ شریف میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ مجھے ایک پاکستانی فیملی ملی۔ اس میں پاکستانی فیملی میں ایک جو مرد تھا، اس نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی تھی، مطلب یہاں تک اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور صحیح ہٹا کٹا، مطلب صحیح لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عالم، کم از کم حافظ ہے، نہیں تو یہ عالم ہے، منیمم جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا۔ جیسے میں مطاف کے لیے خانہ کعبہ شریف میں طواف کے لیے سین میں نیچے سیڑھیاں اتر کے گیا، تو وہاں میں نے تھوڑا آگے جا کے جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے طواف کرنا شروع کرنا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں داخل ہو گیا ہوں حرم شریف کے اندر، تو کیوں نہ میں 2 نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ شروع کروں۔ جیسے میں نے اللہ اکبر کے لیے یہاں پہ ہاتھ لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا، بلیو کریں یہاں پہ اس نے میرا جیسے ہاتھ پکڑا تو مجھے بڑا جو ہے نا وہ ایک تعجب سا ہوا کہ یہ بندہ، میں اللہ اکبر کرنے لگا ہوں، نوافل پڑھنے لگا ہوں، اس نے مجھے پکڑ کیوں لیا، خیریت ہو؟ تو وہ بڑا ایک نا افسردہ سی شکل لے کے میرے سامنے آیا، مجھے کہتا ہے السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، آپ کے پاس ٹائم ہو۔ میں نے کہا برا میں نے کیا منانا ہے، میں ابھی نوافل ادا کرنے لگا تھا، آپ نے مجھے میرا ہاتھ ہی روک لیا ہے، تو برا تو میں نے ابھی کیا منانا ہے، آپ پلیز مجھے بتائیں۔ میں جی بہت پریشان ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، ایکچولی ہم جو ہے وہ ریاض سٹی میں اپنے کسی کزن کے پاس آئے ہیں پاکستان سے وزٹ ویزے پر۔ ابھی ہم ریاض سے یہاں پہ آئے ہیں، ریاض سٹی جو ہے سعودی کا۔ تو جیسے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ابھی ہم لوگ طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران میرا جو ہے نا وہ کسی نے وائلٹ نکال لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میرا دل تو ایسے کر رہا تھا کہ میں اس کو ایک جو ہے نا وہ چپیٹ ماروں، کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میرا اس نے ہاتھ روک لیا اللہ اکبر سے، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف اللہ کے گھر کی طرف تھی۔ مجھے کہتا ہے جی میرا کسی نے وائلٹ دوران طواف جو ہے وہ چوری کر لیا ہے، اور میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں، ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے۔ تو میں نے اس کو شارٹ کٹ پوچھا، میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے جی مجھے 2000 ریال چاہیے۔ میں نے کہا 2000 ریال کی وجہ میں جان سکتا ہوں آپ کو کیوں چاہیے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ 2000 سے ہم نے واپس پاکستان جانا ہے، میرے ساتھ فیملی ہے، عائلہ ہے، مطلب میری فیملی ہے، میری مسز ہے اور ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو 2000 کیوں چاہیے؟ فرسٹ آف آل میں نے اس کو بتایا کہ اگر آپ عمرے کے لیے آئے ہو تو آپ کی ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ جس ایجنسی سے آپ کرواتے ہو، تو فائنل یہ ہے کہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ آلریڈی ڈن ہوتی ہے، پیسے تو آپ کو چاہیے ٹکٹ کے لیے۔ اگر ایسی بات ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہے بھی، تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ آلریڈی ہو چکی ہے، آپ کو 2000 ریال کیوں چاہیے؟ سپوز آپ نے فرض کرو آپ نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، زمزم وغیرہ لینا ہے، کھجوریں لینی ہے، ٹھیک ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، واپسی پہ اس کی فیملی کی وشز ہوتی ہیں، اپنی اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ میری فیملی آئے گی تو میں اس کو جو ہے وہ کھجوریں دوں، زمزم دوں، ٹھیک ہے۔ میں نے بولا آپ کو 3 4 5 کلو جو ہے کھجوریں، میں آپ کو ہر ٹائپ کی 1 کلو کھجوریں لے کے دیتا ہوں، آپ کو زمزم لے کے جاتا ہوں، تو آپ کو جتنی یہ چیزیں چاہیے، کھجوریں اور زمزم، میں آپ کو لے کر آپ کے ہوٹل میں چھوڑ کے آتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، تو آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے جناب اصرار کیا، کہتا کیا ہے کہ مجھے 2000 ریال ہی چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، پہلے میں سوچنے لگا تھا شاید، لیکن یہ 3rd ٹائم تھا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے ابھی اللہ کے گھر میں مطلب میں تھا، تو مجھے کچھ کہنے کا من نہیں کر رہا تھا، میری کیفیت کچھ اور تھی، تو مجھے بہت برا فیل ہوا، صحیح ہٹا کٹا جناب۔ میں نے کہا 2000 کی میں وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے جی ہم نے فیملی اخراجات ہیں، یہاں سے ریاض جانا ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا آپ گاڑی پہ آئے ہو یا ریاض سے یہاں، یا فلائٹ پہ آئے ہو؟ کہتا ہے جی ہم فلائٹ پہ آئے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، فلائٹ پہ آئے تو واپسی کی فلائٹ ہماری آلریڈی ڈن ہے، ہم نے ریٹرن کی ہوئی ہے، تو پھر کس لیے چاہیے بھائی؟ جہاز میں کھانا بھی ملتا ہے، اس میں چائے وائے بھی ملتی ہے، پیپسی بھی ملتی ہے، سارا کچھ ملتا ہے، تو آپ کو 2000 کیوں چاہیے؟ ہاں، مجھے پتہ چل گیا اس کے جو ہے فیس ریڈنگ، اس سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت
جھوٹ بول رہا ہے. میں نے بھی ایکٹنگ کی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے ایسے سامنے جو سعودی پولیس ہوتی ہے نا مکہ میں، اس کو بلایا، شرطہ جو عربی لینگویج میں کہتے ہیں. میں نے اس کو بلایا نہیں، میں نے خالی ایکٹنگ کی کہ اگر آپ کا لیگل پرابلم ہے، آپ کے پیسے، نعوذ باللہ میرا یہ ایمان نہیں مانتا کہ آپ کے پیسے یہاں پہ چوری ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کی بات کو میں جو ہے وہ سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر سپوز ہوئے ہیں تو میں اس کو جو سعودی سیکیورٹی ہے پولیس، اس کو بلاتا ہوں، آپ کا معاملہ اس کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پہ جو وہ چڑی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتی. یہاں پہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے. ابھی تو رش ہی نہیں ہے، جب سے کرونا کے بعد عمرہ مطلب کھلا ہے تب سے اتنا زیادہ رش نہیں ہے. لیکن نارملی جو لوگ حج پہ آتے ہیں اس وقت کتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح ساتھ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے کیڑی بھی نہیں گزر سکتی. تو آپ اگر آپ کو مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے فضل کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہو. یہ باتیں میں نے اس کے ساتھ کی. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تو آپ دونوں، آپ اور میں عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور آپ ایکٹنگ میں میرا جو ہے وائلٹ میں نے باندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ ایکٹنگ میں چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھ لو. ودن 1 منٹس اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ودن 1 منٹس اگر آپ کو پولیس نے یا سول سیکیورٹی نے کیچ نہ کیا تو مجھے کہنا، پھر میں آپ کو 2000 دوں گا. ہاں پھر بھی یہ باتیں ساری کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں سعودی سیکیورٹی کو بلاتا ہوں، آپ کی ہیلپ کریں گے. اور یہ واقعہ ہی میں ہیلپ کرتے ہیں. اگر کچھ ایسا ہو گیا یہ ٹریس کریں کہ بندہ اگر ٹریس کر سکتے ہوئے تو بندہ کہاں سے بیٹھا ہے. حرم سے جو ہے وہ کافی دور تک کیمرے کام کرتے ہیں، حرم کے اندر بھی. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہو. جب میں نے ایسے ہاتھ کیا سیکیورٹی کی طرف کہ میں نے ایکٹنگ بلانا نہیں تھا، میں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا راز رکھنا چاہتا ہوں، میں یا آپ کون ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے خالی اس کو شرطے کو آواز دی کہ محمد، تو وہ جو ہے بندہ مجھے پتہ ہی نہیں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے تو کریں، اگر نہیں کرنی تو جناب آپ جو ہے نا وہ یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو. مجھے یہ الفاظ میں، انہی الفاظ میں وہ مطلب بلا رہا ہے. تو مجھے بڑا حیرانگی ہوئی. تو پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے 100% جھوٹا ہے. جیسے پھر میں نے واقعی چاہا کہ اس کو سیکیورٹی کے حوالے کروں تاکہ نیکسٹ جو ہے یہ اس طرح جو مطلب بدنام کر رہا ہے کمیونٹی کو، یہ نہ کرے. تو جیسے میں سیکیورٹی کی طرف بڑا، اس کو آواز دی، وہ میری طرف متوجہ ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ بندہ کب غائب ہو گیا. آپ بلیو کریں کہ ودن 1 منٹ یہ بندہ مطاف جو ہے یہاں پہ طواف کرتے ہیں، سین چھوڑ کے چلا گیا. اور مجھے بڑی حیرانگی اور بڑی شرمسائی ہوئی. اس سے پہلے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، یہ 2018 یا 19 کی. میں ایسے میقات جو ہے، میں جیزان میں کام کرتا تھا، جو لوگ سعودی میں ہیں ان کو پتہ ہے. وہاں پہ یلملم ایک مسجد ہے، میقات مکہ سے آلموسٹ 80 کلومیٹر دور ہے، یہ یمن روڈ پہ، جیزان روڈ پہ. تو وہاں پہ میں گیا تو مجھے ایک پاکستانی ملا. اس کی پاس اچھی گاڑی تھی، ایکسپلورر، اور فورڈ ایکسپلور گاڑی تھی اس کے پاس، اور اس کی فیملی بھی ساتھ تھی، سنگل میاں بیوی تھے. نمبر عمان کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتا ہے، جب میں نے واش روم کے سامنے گاڑی کھڑی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور احرام باندھنے کے لیے، تو مجھے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. بڑے وہ رسپیکٹڈ وے سے میرے پاس آیا. وہ کہتا ہے جی ہم لوگ عمان سے آئے ہیں ود فیملی. تو اس نے، میں اپوزٹ سائڈ میں کھڑا ہوا تھا، اس کی مطلب میری اٹریکشن لینے کے لیے، یا پتہ نہیں اس کا کیا ویوز تھا، اللہ معاف کرے، مجھے اس نے گاڑی کی وہ سائڈ پہ کھڑا کیا جہاں پہ اس کی مسز فرنٹ سی مسز تھی، یا مطلب وہ ایکٹنگ میں کوئی لڑکی تھی، کیسے تھی مجھے نہیں پتا. اس نے جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے جو سکرین ہوتی ہے اس نے نیچے کر کے مجھے وہاں پہ کھڑا کیا. اور وہ اس کی جو مسز ہے وہ مجھے بڑے مطلب مسکرا کے دیکھ رہی ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. وہ کہتا ہے جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے جی ہم لوگ عمان سے آئے، یہ میری مسز ہے، تو ہم لوگ عمرہ کے لیے، ہم نے منت مانی ہوئی تھی، ہم جب ہماری شادی ہوگی تو ودن 1 منتھ، تو ابھی ریسنٹلی ہماری شادی ہوئی ہے اور میں فیملی کو ساتھ لے کے آیا ہوں. تو میں اپنی منت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں پہ ہمارا دوران طواف جو ہے وہ کسی نے وائلٹ نکال لیا. اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو، اللہ ہدایت ہی دے. میں تو دعائی کر سکتا ہوں. تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھیں، میں بھی آپ کی طرح یہاں پہ جو ہے وہ مزدوری کرتا ہوں،
میں اتنا بڑا کوئی بزنس مین نہیں ہوں. آپ کو کیا چاہیے, کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ بول رہا ہے جی مجھے 2 دن سے بھوکے, ہم جب سے عمان سے چلے ہیں تو کھانا کھایا تھا, ادھر آ کے ہمارا وائلٹ نکل گیا, تو ہمارے پاس روم میں رہنے کے لیے رینٹ وغیرہ نہیں ہے, تو کھانا وغیرہ نہیں کھایا, اور گاڑی میں پیٹرول. میں نے اس کو کہا, وہ پیٹرول پمپ بھی تھا, میں نے کہا کہ آؤ آپ کو پیٹرول پمپ پہ میں گاڑی پیٹرول کی فل کروا کے دیتا ہوں, آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہوں. وہ بول رہے نہیں میرے ساتھ فیملی ہے تو سوٹیبل نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ کو پارسل لے کے دیتا ہوں, سفری کھانا جس کو بولتے ہیں, آپ سفری کھانا لے لیجیے, آپ گاڑی میں بیٹھ کے کھا لیجیے, اور گاڑی آپ کو پیٹرول کی فل کروا دیتا ہوں. اس سے زیادہ میں ہیلپ کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں اس کی باتوں میں آ گیا, میں نے اس کو جو بھی دینی تھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. اس سے 1 سال پہلے کی بات, میں حرم کعبہ میں طواف کر رہا تھا, تو مجھے صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ ایک سندھی بھائی ملا. اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ انسان اور مومن ہے. تو اس نے بھی یہی مجھے ساتھ میں, اس نے ایک بڈھی, مطلب میری تو دادی اماں کی عمر کی ہوگی, اس نے ساتھ وہ ملائی ہوئی ہے. تو کہہ رہا ہے جی السلام علیکم بھائی, ہمارے اس طرح ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں, ہمارا کسی نے وائلٹ جو ہے صفا مروہ کے طواف کے دوران کسی نے وائلٹ نکال لیا, تو آپ ہماری کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں, ادھر انٹرنل سعودی میں رہتے ہیں یا باہر سے؟ وہ بول رہا ہے جی ہم پاکستان سے آئے ہیں, اور ابھی ہم نے عمرہ کیا, یہ ہمارا فرسٹ عمرہ ہے. اور یہ تینوں جو کریکٹر ہیں, تینوں کے اتنے بڑے بال تھے, جب کہ بندہ جو اپنے کنٹری سے آتا ہے, پاکستان سے آتا ہے یا اور کہیں سے آتا ہے, تو یوزولی وہ کیا کرتا ہے, جب احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے تو فرسٹ عمرے کے بعد جو ہے وہ اپنے بال منڈواتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 4 عمرے کیے ہیں اور چاروں بار جو ہے وہ بال منڈوائے ہیں. تو ان بندوں کے جو ہے نا, وہ بلیو کریں کہ یہاں تک بال تھے تینوں بندوں کے, اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بندے واقعی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کچھ ایسی بات ہے. تو بات شیئر کرنے کا مطلب کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا, لیکن آج ہم لوگ پوری ورلڈ میں کیوں بدنام ہیں, ہمارے ویزے بند ہو رہے ہیں, ہماری کمیونٹی جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کی, میں بہت دکھ سے, یقین کریں آپ میرے پاس اگر ہوتے تو شاید میری تکلیف سمجھ سکتے کہ میں یہ الفاظ کبھی بھی کسی بھی کمیونٹی کے لیے یوز نہیں کرتا. جو لوگ مجھے جاننے والے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس طرح ٹائپ کا آدمی ہوں. کبھی بھی میرا مقصد نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا, لیکن مجھے جو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا, وہ اب اگر میں یہ الفاظ میں بیان نہیں کرتا تو شاید میں یہ برداشت نہیں کر پاتا. تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مطلب ہے, اگر آپ کو اس طرح کے لٹیرے یہاں پہ سعودی میں اسپیشلی, ان کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ ہمارے دوران طواف, لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے, لوگوں کو ہیلپ لینے کے لیے, ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے جب ہم یہ بولیں گے کہ ہوں. نارمل ایک مسلمان جو ہے اس کا مینٹلٹی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس کے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں مزید کچھ بیان کروں. تو ایسے جو ہے وہ لوگوں سے تھوڑا ہوشیار رہیے, اور اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ سے سوال وہ ایک ہی کرتے ہیں کہ اللہ کا نام پہ دے دیں. میں نے یہ تینوں کریکٹر جو میرے سامنے آئے ہیں, جب میں نے ان کو تھوڑا, ایک کی تو میں نے غلطی میں فرسٹ ٹائم تھا, میرا ایکسپیرینس نہیں تھا, تو میں نے ہیلپ کر دی تھی. تو اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا, 1 گھنٹے کے بعد میں نے وہاں پہ کھانا کھایا, ظہر کی نماز پڑھی طواف کے لیے, مطلب میں نے احرام باندھا عمرے کے لیے. جب میں یہ چیزیں فری کر کے آلموسٹ 45 منٹس ہو چکے, دیکھا تو وہ بندہ جو عمان نمبر پلیٹ والا ہے, وہ اپوزٹ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسرے لوگوں سے یہی سوال کر رہا تھا. تو تب مجھے آئیڈیا ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کافی ٹائم, مطلب جب بھی عمرے کے لیے آیا ہوں سیم میقات پر احرام باندھا ہے, تو اس بندے کو میں نے دیکھا ہے, کبھی اس کے پاس UAE کی جو ہے وہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے, کبھی بحرین کی, کبھی عمان کی, الگ الگ سے وہ ڈرامے انہوں نے رچائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور اس بات کا ایک مقصد تھا, ایک میسیج دینا آپ لوگوں کو کہ خدا کے لیے ایسی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں, ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی نیشن, آپ کے ملک اور آپ کی جو ہے وہ باقی لوگ, ان کے کام پر یا ان کی ذات پر, عزت نفس پر کوئی حرف آئے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.